الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام کے نظام سیاسی پر بات چل رہی تھی اور کچھ بنیادی پہلوؤں پر کچھ ضروری معلومات میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ اسی کا دوسرا مرحلہ یہ سمجھیں کہ عصر حاضر میں جو نظام ہائے سیاست، نظام ہائے حکومت دنیا میں رائج ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور پھر اسلام کا نظام سیاست اگرچہ عملاً تو نہیں ہے، لیکن فکراً علماً موجودہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ موجودہ نظاموں کو سمجھ کر اسلام کے نظام سیاست کی تطبیق آج کے دور میں کیسے ہو سکتی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس پر دو رسالے میرے پاس تھے پرانے پڑے ہوئے، میں ان کو گفتگو کی بنیاد بنا رہا ہوں۔ اس کو گفتگو تو حالات حاضرہ کے تناظر میں کریں گے، لیکن بیس ان پر ہوگی۔ پہلے ان کا پس منظر عرض کر دیں۔ ہمارے ہاں پولو کے دور میں، اس سے پہلے اسلام کا سیاسی نظام تو بر صغیر میں کبھی نہیں رہا، لیکن نظام رہا۔ محمود غزنوی کے دور میں بھی، اس کے بعد جو قطب ایبک کا دور ہے، التمش کا دور ہے، پھر قطب مغلوں کا دور ہے، فقہ حنفی نے تقریباً 1000 سال عدالت میں، معاشرے میں سیاسی نظام ہمارے یہاں بادشاہ تو لیکن ان یہ بات یہاں امتیاز رہا ہے، مسلم حکومتوں کا ہر دور امتیاز رہا ہے، خاندانی رہی ہے، لیکن شریع رہا ہے۔ غرب کے ممالک میں اندلس اس سے باقاعدہ قانون شکل میں مدون یا الفتاوی الہندیہ نام سے اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ آج سے 300 سال پہلے بھی حنفی ہی تھی، قاضی دوسرے فتاوا تھے، تاتاریہ تھا، لیکن قاضی صاحبان اپنی ثوابت پر فقہ کی کتابوں میں کیا کرتے تھے، لازمی استعمال کر لیا۔ اصول حنفی فقہ کے تھے، فیصلے کیا کرتے تھے، اور قانون فقہ حنفی سے باقاعدہ قانون کی شکل دی کس نے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ۔
یہی بات ہوئی تھی خلافت عباسیہ تھی. خلافت عباسیہ میں بھی یوسف سے قانون مرتب کروایا تھا، خلافت کیا تھا. خلافت عباسیہ میں بھی قانون کا ہم کا ہی رہا. ہارون رشید کی فرمائش پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تھی، کتاب الخراج. معروف ہے، لغڑیوں میں ہے. یہ مرتب کی گئی تھی بطور قانون. اس دور میں نظم کے زیادہ مسائل مالیاتی، آج بھی مالیاتی ہے، کہ زکوٰۃ، عشر، خراج، جزیہ، ان کو محصولات کہتے ہیں، اور آج کی دنیا میں ان کو ریونیو کہتے ہیں. حکومت نظام کیسے چلاتی ہے؟ مختلف مقدار سے ٹیکسز وصول کرتے ہیں، مالی کرتے ہیں، اس پر حکومت کا نظام چلتا ہے. اب تو یہ دو صورتوں میں مالیہ، یہ زمینوں کے محصولات مالیہ کی شکل میں یا دوسرے محصولات کی شکل میں تحصیلدار وصول کرتے ہیں، اور کاروبار کے اور حقوق کے ITO وصول کرتے ہیں انکم ٹیکس آفس سے. لیکن بنیاد تو ایک ہی معاملہ ہے. اس حوالے میں زیادہ معاملات وصول کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کن سے لینا ہے، کن سے خرچ کرنا ہے. تو ہارون رشید کی فرمائش پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے الخراج لکھی. اس میں 80% مسائل تو مالیاتی ہی ہے، لیکن سیاسی بھی ہیں. حاکم کیسا ہونا چاہیے، حکومت کیسے بننی چاہیے، سارے پولیٹیکل مسائل بھی تھے. وہ اس زمانے کے اعتبار سے ایک دستور حکومت تھا. اس دور کے اعتبار سے باقاعدہ ایک دستور حکومت تھا جو مرتب ہوا نافذ عباسیہ خلافت کے پورے دور میں. ترکوں کا بھی قانون یہی حنفی تھا، خلافت عثمانیہ کا، اور انہوں نے بھی ایک دور میں حنفی فقہ کو قانونی شکل میں مدون کیا تھا. مجلۃ الاحکام العدلیہ، مجلۃ الاحکام العدلیہ، یہ عثمانیوں کے دور میں وہاں قانون رہا ہے. علماء کے کونسل نے کیا تھا، وہ قانون رہا. کتاب آپ کی موجود ہے بڑی لائبریری میں، مجلۃ الاحکام العدلیہ. مستق کے پاس بھی ہو دفعوار ایسے قانون کی تشکیل ہوتی ہے. ویسے ہمارے یہاں فقہ حنفی بطور فقہ کی تو رائج چلی آ رہی تھی، لیکن اورنگزیب نے یہ کیا کہ علماء کی کونسل بنائی، کمیٹی کونسل بنائی، جس نے فقہ حنفی کو پوری روایت کی، ساری فقہ کو سامنے رکھ کر قانونی شکل، اس کو الفتاوی الہندیہ اس کا اصل نام ہے، ہم اس کو فتاوی عالمگیری بھی لائبریریوں میں موجود ہے. اورنگزیب نے نافذ کی تھی. تقریباً اورنگزیب کے بعد 150 سال نافذ رہی ہے. حتیٰ کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب آئی ہے 1757 میں، 1757 سے لے کر 1857 تک پورے خطے پر ایسٹ انڈیا کمپنی تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی تجارتی کمپنی تھی، تجارت کے نام پہ آئی تھی، تجارت کے نام پہ اپنا پھیلائے، اور پھر رفتہ رفتہ حکومت قبضہ کر لیا. تجارتی ویسے ملٹی نیشنل کمپنی تھی. ایسے آج کل ملٹی نیشنل کمپنی جیسے اگر زیادہ باتیں سمجھ جیسے سی پیک آ رہا، تجارتی نیٹ ورک تھا، کوئی ایشین کمپنی ہے، اس لیے وہ یہی سی پیک تھا. اس لیے کمپنی تھی، تجارت کے نام سے ہے. 1757 میں سراج الدولہ کو بنگال میں شکست دے کے قبضہ شروع کیا تھا، اور 1822 تک پورے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا انہوں نے. 1822
اور اس وقت پھر جو مغل حکمران تھا شاہ عالم ثانی، اس کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہو گیا تھا کہ نام بادشاہ کا چلے گا، حکومت کمپنی کرے گی۔ جو اعلان ہوا تھا بولو خدا کا، زمین خدا کی، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بحال۔ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں 1757 سے 18، لیکن قانون ان کا بھی فتح عالمگیری کی۔ جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں بھی عدالتی قانون فتح عالمگیری۔ فتح عالمگیری منسوخ ہوا 1857 کے بعد۔ 1857 میں برطانوی برٹش حکومت براہ راست آ گئی، بغاوت کے بعد بغاوت ناکام ہو گئی، اس لحاظ سے ناکام ہو گئی کہ ہم اقتدار پہ قبضہ نہیں کر سکے، اور اس لحاظ سے کامیاب ہو گئی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ختم ہو گئی، میچ برابر چھوٹ گیا۔ کیا کریں، ڈرا ہو گیا۔ تیسرا افریقہ 100 سال سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، اس کے خلاف ہم نے بغاوت کی۔ وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی ختم ہو گئی، ہم بھی ختم ہو گئے، برطانیہ حکومت آ گئی۔ برطانوی حکومت نے پھر براہ راست اقتدار سنبھالا ہے، پھر 90 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ 1947 1857 سے 1947 تک پھر تاج برطانیہ نے حکومت کیا یہاں، اور انہوں نے پھر قانون بدل دیا، فتح عالمگیری منسوخ۔ دوسری جگہ برٹش برطانیہ کے قانون یہاں لے آیا تھا، وہی چل رہے ہیں ابھی تک۔ جو قوانین برطانیہ کے لیے بنے تھے وہ یہاں لے آئے، نافذ کر دیے، اب تک وہی چلے آ رہی ہے۔ اس میں ہم کبھی کبھی کوئی اسلام کے نام پہ کوئی جوڑ لگا دیتے، تو کپڑا پھڑ یہاں جوڑ لگا دیا، وہاں جوڑ لگا دیا، کہیں کہیں تھوڑے 2-4 جوڑ ہم نے لگا دیا، لیکن اصل موجودہ ہمارا عدالتی اور قانونی نظام اس کا نائب جوڑ لگائے ہوئے ہیں، کچھ کپڑے نئے پہنا دیے تو چیز ہوئی۔ اچھا، یہ میں ہماری صورتحال یہ ہے۔ خلافت عثمانی بھی یہی ہوا، جب خلافت ختم کی ہے تو وہاں بھی مجلۃ الاحکام العدلیہ نافذ، پورا مکمل نظام نافذ، اس کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا، اور اٹلی کا قانون لا کے وہاں نافذ۔ ہمارے یہاں برطانیہ کا قانون آیا تھا، اور خلافت عثمانیہ میں اٹلی کا لا ہو گیا۔ تب سے ہم ہر حوالے سے، پہلے یہ تھا کہ ہم سیاسی حکومت تو ہماری بادشاہی ہوتی تھی چلو، لیکن عدالتی قانونی دفتری نظام ہمارا شریف تھا 1857 تک۔ اس کے بعد اس سے بھی محروم ہو گئے۔ ہمارا تعلیمی نظام، عدالتی نظام، معاشرتی نظام، اس کے بعد پھر بغاوتیں شروع ہوئی یہاں۔ اب ان بغاوت ہو گئے، اس پر ایک بات پہ نظر آپ کو رکھنی چاہیے۔ 1857 کے بعد جو بغاوتیں ہوئی ہیں، مسلح بھی ہوئی ہیں، غیر مسلح۔ 1857 سے پہلے بھی بات، شہدائے بالاکوٹ 1857 سے پہلے 1831 بغاوت کی تحریک کی، بغاوت کی، لڑے، شہید ہو گئے۔ وہاں بنگال میں یہ حاجی شریف اللہ کی تحریک اور امیر نثار علی کی کمیل کی دو طریقے تھی، اللہ بغاوت کی تھی، لڑے، شہید ہو گئے۔ پھر آپ پکارا ان کی تحریک کے عنوان
تو 200 سال لڑتے رہے اور یہ مسلح تحریک، یہ مسلح تحریکیں چلتی تھی سرحد میں فقیر اپنا نہیں تھے، علاقہ سردار احمد خان کھر بہت بڑا مجاہد آزادی، انگریزوں کو روکے رکھا ہے اور لڑائی لڑی۔ سردار احمد خان کھر شہید، یہ قبولہ کا علاقہ، ویلکا کا علاقہ لڑتے رہے، کوئی علاقہ سندھ میں تالپور لڑتے رہے اور لڑتے رہے، پیر بگاڑا کے بنگال باجی شیرپل لڑتے رہے، کبیر لڑتے رہے۔ ایک دور تھا مسلح تحریک، وہ تقریباً ملک بھر میں ہر جگہ تھی۔ پھر ایک دور آیا جس سے آگے یہ ہمارا کام بالکل ہمارا رخ بدل گیا۔ مسلح آخری تحریک تھی نا، وہ ریشمی رومال کہہ رہے ہیں، اس کو ہم تحریک ریشمی رومال کے نام سے، یہ بین الاقوامی سازشی کہیں گے کیا، ناکام انقلاب بغاوت کہلاتا ہے، کامیاب بغاوت کہلاتا ہے۔ بغاوت کامیاب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، انقلاب ناکام ہو جائے تو کیا ہوتی ہے، تو انقلاب تو بڑا مکمل تھا لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ ہے، دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس، پہلے طالب علم بھی یہی تھے اور صدر مدرس تھے، شیخ الحدیث تھے۔ اس ساری تحریک کا تانا بانا شیخ الہند کے گرد بنا دیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے انہوں نے منظم کی۔ اس زمانے میں دیکھیں تحریکوں میں سارے تقاضے پورے کرنا پڑتے، اس زمانے میں بین الاقوامی قوتیں تھی، خلافت عثمانیہ تھی، جرمن تھا، برطانیہ تھا، جاپان تھا۔ دشمن سے لڑنا ہونا تو دشمن سامنے ہو، اس دشمن کے دشمن سے دوستی کرنی پڑتی۔ جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں، کہتے ہیں جنگ کے قانون بھی الگ ہوتے ہیں، محبت کے قانون بھی الگ ہوتے ہیں۔ نارمل قانون نہ وہاں چلتا ہے نہ وہاں، جنگ میں بھی نارمل قانون نہیں چلتے اور محبت پہ بھی نارمل قانون، کہ محبت کے قانون بھی ایمرجنسی ہوتے ہیں اور جنگ کے قانون، جنگ کے بنیادی اصول یہ ہے کہ جس دشمن سے لڑ رہے ہو نا اس کے دشمن دوست کرتے ہو، نہیں لڑ سکو گے۔ ہماری لڑائی برطانیہ سے تھی، برطانیہ کا دشمن کون تھا، جرمنی، برطانیہ کا دشمن تھا جاپان، شیخ الہند نے دونوں سے کٹے، جرمنی سے، جاپان سے، اور خلافت عثمانیہ جو ہمارا مرکز تھی ایک بین الاقوامی پر، اس کو برلن، جرمن کی سی آئی ڈی اس کو برلن پلان تھے، اور ہندوستان کی ہماری سی آئی ڈی جو تھی انگریزوں کی، اس کو سلک لیٹر سازش کی، ریشمی خطوط سازش کے نام، اس کی تفصیلات اوپن ہو گئی، بالکل واضح ریکارڈ باہر آ گیا ہے۔ ایک یہ تھا کہ ترکی، افغانستان، جاپان اور جرمنی پلان کا حصہ تھے، اندر تیاریاں ہو رہی تھی بغاوت کی، ہم نے بغاوت کرنی ہے، انہوں نے سپورٹ کرنی ہے، اور پھر پلاننگ، جنرل ڈائر یہاں پنجاب کا گورنر تھا، ایڈوائر،
اس سے ساری تفصیلات اپنی یادداشت میں رکھے، وہ بھی سکتے ہیں۔ بس اللہ ایسے دعاؤں سے ساری پلاننگ مکمل تھی۔ جرمنی بھی تیار تھا، جاپان بھی تیار تھا، افغانستان بھی تیار تھا، خلافت عثمانیہ بھی تیار تھی، انور پاشا کے ساتھ سارے معاملات طے ہو گئے۔ وہ جو معاہدہ لکھا ہوا تھا، آپس میں جو خطوط اور جو معاہدات لکھے ہوئے تھے، دستاویزات، وہ ریشم کے کپڑے پر اس انداز سے لکھے گئے تھے کہ ظاہراً کپڑا ہے، اس کو خاص قسم کی آگ کے سامنے کرتے تھے پڑھا جاتا۔ کوڈ ورڈ کی دنیا تھی، وہ خاص قسم کی آگ کیمیکل آگ اس کے سامنے کرتے تھے، وہ جو پڑھا جاتا تھا۔ وہ رومال پکڑے گئے۔ پنجاب کا گورنر مائیکل اڈوائر کہتا میں نے پکڑے، سے طرف سے میں نے پکڑے، اور جب پکڑے گئے تو پھر پکڑے گئے۔ سازش پکڑی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سازش پکڑی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جو جہاں جہاں صاف پکڑا۔ یہ دین پور شریف گجرانوالہ میں یار، یہ قاضی کوٹ یہاں مرکز تھا، تربیت کا بھی، سب کچھ بھی۔ پھر چھاپے لگے، گرفتاریاں ہوئیں۔ قاضی کوٹ بغاوت کیس تو کافی عرصے چلتا رہا لاہور ہائی کورٹ پہ۔ لڑکے پکڑے گئے، اسلحہ پکڑا گیا، سب کچھ پکڑا گیا۔ ملک میں 22 مقامات پر ٹریننگ سینٹر پکڑے گئے، جن میں ایک قاضی کوٹ، ایک قاضی کوٹ یہ حفظ آباد کے راستے میں آتا ہے، یہ نہیں، ایک قاضی کوٹ کے ساتھ ہے، وہ قاضی کوٹ سب کچھ پکڑ گیا۔ مکہ اس دوران مولانا بدر سندھی تھے، حضرت شیخ الہند کے نفس گئے ہیں، سنبھول بھی گئے ہیں، کابل بھی گئے ہیں۔ اس منصوبہ بندی ان کے ساتھ ایک معاون تھے مولانا منصور انصاری، مولانا سندھی کے نائب، مولانا محمد قاسم نانوتوی کے داماد، مولانا قاسم نانوتوی کے داماد تھے، اور مولانا سندھی کے نائب تھے۔ تحریک شیخ الہند کے بنیادی 4-5 ارکان میں سے تھے۔ یہ کابل میں رہے۔ انہوں نے کیا، بہت شارٹ کٹ سے بھی شارٹ کٹ کرتا چلا جا رہا ہوں، یہ پوری داستان 3 گھنٹے کی ہے۔ انہوں نے ہم بغاوت اپنی حکومت قائم کریں گے، اور ہمارے معاونوں کے جاپان، جرمنی، خلافت عثمانیہ، ان کی مدد سے ہم انقلاب برپا کریں گے اور حکومت سنبھالیں گے۔ وہ جو طے کیا نا، ہم حکومت سنبھالیں گے تو حکومت کا ٹائٹل کیا ہوگا، دستور کیا ہوگا، طریقہ کار کیا ہوگا، اس پر انہوں نے ہوم ورک کیا۔ مولانا منصور انصاری مولانا عبداللہ انصاری کے بیٹے تھے۔ مولانا حامد انصاری دیوبند کے مدرسے کے باپ تھے۔ ابھی پرسوں ان کے پوتے کا مجھے کینیڈا سے خط آیا ہے واٹس ایپ پہ، ابھی وہاں بیٹھا کام کر رہا، جو بھی کر رہا۔ مولانا منصور انصاری کی یہ اب تفسیر مدن سے یہ ہیں بزرگ، انہوں نے جو ہمارے متعلقہ کام ہے، انہوں نے کابل میں بیٹھ کر 2 دستاویز تیار کیے، ہمارے مطلب کی بات کی۔ ایک دستاویز یہ تھی جو میرے سامنے ہے
کہ اس وقت دنیا میں سیاسی نظام کون کون سے ہیں. ایک دائرہ یہ انہیں دستور وہ انواع الدول کے نام سے دوسرا رسالہ ان کا. ایک رسالہ یہ لکھا فارسی میں ہے، ساری فارسی ہے، انواع الدول، حکومتوں کی قسمیں. اب بھی دنیا میں صدارتی جمہوریت، پارلیمانی جمہوریت، بادشاہت، پارٹی کے اقتدار، شخصی اقتدار، خاندانی اقتدار، یہ مختلف قسمیں. یہ بات کب کی ہے؟ اب سے یہ کون سی سن ہے؟ ہجری اعتبار سے کون سا سن ہے یہ؟ 1443. یہ 1349 ہے. کتنے سال پہلے کی ہے جی؟ 95 سال، ایک صدی پہلے. ایک صدی پہلے کے ماحول میں ہمارے ان بزرگوں کے نزدیک دنیا کے نظام ہائے حکومت کیا تھے وہ انہوں نے رسالہ تعارف کرایا ہے. پھر یہ لکھا ہے کہ ہمارا نظام حکومت کیا ہوگا، حکومت الہی ٹائٹل ہوگا اور دستور اساسی امامت امت جو اس کا دستور ہوگا. یہ وہ دستور ہے جو 1349 میں اب سے 95 سال پہلے ہمارے ان بزرگوں نے اس پلانے کے ساتھ اگر ہماری حکومت آ گئی تو ہم کیا کریں گے. اندھیرے میں نہیں تھے. دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا کے نظام حکومت کیا ہے، ہم کیا کریں گے. وہ یہ دو بنیادی دستاویزات ہیں. تو میں نے مفتی سے مشورہ کیا کہ اگر مناسب ہو تو ان دستاویزات کو سامنے رکھ کر 100 سال پہلے ہمارے بزرگوں کا ٹارگٹ کیا تھا کہ ہم اگر حکومت ابھی کیا کریں گے، تو ہمیں کم از کم واقف ہونا چاہیے. چلو بہت زیادہ نہیں، اس سے واقفیت کی حد تک تو آج میں نے تمہیدی گفتگو تعارف سمجھ میں آ گیا. آج سے 100 کابل میں بیٹھ کر لکھا ہے. ابھی میں نے یہ دونوں کتابیں کی دونوں کی PDF طالبان حکومت کو بھجوائی ہے. میں نے کہا کابل کی امانت کابل کو واپس کروں. ان کا شکریہ کا خط ہے واٹس ایپ پہ. میں نے کہا کابل کی امانت ہے. کابل میں بیٹھ کر آج سے 95 سال پہلے آئندہ قائم ہونے والی اسلامی حکومت کا دستور لکھا گیا تھا. تو میں نے کہا میں آپ کو کابل کی امانت کابل کو واپس کر رہا ہوں. اس پر ان کا شکریہ کا خط دیا ہے. میں نے کہا یہ آپ کے لیے کریں. ایک دوست نے کہا آپ نے ہمارا 50% کام آسان کر دیا. بیس مل گئی ہمیں کرنا کیا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں کچھ نہ کر سکے پڑھ لگ چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ واقف ہونا چاہیے نا. انشاءاللہ العزیز اس میں ترتیب کے ساتھ پورا نہیں کر سکے، لیکن اس کو سامنے رکھ کر یہ کیا کہہ رہے ہیں موجودہ مروجہ نظام ہائے حکومت کے بارے میں یہ حضرات کیا کہہ رہے ہیں، اور اسلامی ریاست کے مجوزہ نظام کے لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ 8-10 نشستوں میں اس پر گفتگو ہو جائے. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. یہ آپ سنبھالیں، میں اپنی کاپی میں نہیں نکلواؤں گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وسلم. استغفرک ربنا صلی اللہ تعالی.